السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال یا معشر قریش لا يتخلفن احد منکم عن طعامی قالوا له یا بحیرا ما تخلف عنك احد ينبغي له۔ اب یہاں سے جو ہے سبق آپ بغور سماعت کریں۔ فقال، تو بحیرہ نے کہا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو، لا يتخلفن احد منکم، ہرگز تم میں سے کوئی، تمہاری قوم کا کوئی بھی ایک فرد پیچھے، تم میں سے تمہاری قوم کا کوئی بھی فرد نہ رہ جائے، ان طعامی، میرے کھانے میں شریک ہونے سے، پیچھے نہ رہ جائے، ان طعامی، میرے انتظام کردہ کھانے میں شریک ہونے سے۔ قالوا له، تو لوگوں نے کہا اس بحیرے سے، اے بحیرہ، ما تخلف عنک احد، تیرے اس انتظام کردہ کھانے میں شریک ہونے سے کوئی پیچھے نہیں رہا، کوئی باقی نہیں رہا۔ ينبغي له ان يأتيك، جس کو تیرے کھانے میں شریک ہونا مناسب تھا وہ آ گیا، سوائے ایک، الا غلام، سوائے ایک بچے کے۔ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا، تو وہ قوم میں سب سے چھوٹا ہے عمری کے اعتبار سے، یعنی نو عمر بچہ ہے۔ فَتَخَلَّفَ فِي رِحَالِهِمْ، تو وہ موجود ہے اپنی قوم کی قیام گاہ پر۔ فقال، تو بحیرہ نے کہا، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ہرگز نہ، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ادعو، اس کو بھی بلاؤ، جو بچہ اس کھانے میں شریک ہونے سے رہ گیا اس بچے کو بھی بلاؤ۔ فَلْيَحْضُرْ هَذَا الطَّعَامَ، تو چاہیے کہ وہ بھی اس کھانے پر حاضر ہو، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ۔ قال، راوی کہتے ہیں، فقال رجل من قریش مع القوم، تو قبیلہ قریش کے ایک مرد نے کہا جو قوم کے ساتھ تھا، اس نے کہا، واللاتی والعزى ان کان للؤم بنا، ان جو ہے مثقل سے مخفف ہے، اور ان جو مثقل سے مخفف، ان جو ہے مثقل سے مخفف ہوتا ہے تو اس کا اہمال زیادہ ہوتا ہے، اور ان نافیہ میں اور مثقل سے مخفف فرق کرنے کے لیے لام لگا دیتے ہیں، تو لؤم، یہ جو ہے لام، ان کی جو ہے خبر پر لام لگائی ہے۔ لات و عزیٰ کی قسم، بے شک کان العموم بنا، ان کانا للعموم بنا، یعنی ہمارے ساتھ جس کو آنا تھا، ان یتخلف، یعنی ہمارے حق میں مناسب نہیں، ان کان العموم بنا، ہمارے حق میں بہتر نہیں کہ عبداللہ کا بیٹا ہمارے درمیان میں ہی کھانے سے رہ جائے۔ لؤمن کے معنی ویسے آتے ہیں گھٹیا، خساست، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے اس کا لگے گا کہ ہمارے حق میں مناسب نہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ان کان للعموم بنا، تو ان نافیہ بھی اس کو مان سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ مناسب ہے کہ عبداللہ کا بیٹا رہ جائے پیچھے، ان طعام من بین، ہمارے درمیان کھانے میں، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے وہ پیچھے رہ جائے، ہمارے حق میں قطعی مناسب نہیں۔ انکار بنا، ہمارے
حق میں یہ مناسب نہیں۔ ثم قام الیہ، پھر وہ مرد جو ہے قبیلہ قریش کا کھڑا ہوا، یعنی گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاحتضنہ، احتضنہ احتضن گود لینا، فاحتضنہ تو ان سرکار کو گود میں اٹھا کر لایا، وَأَجْلَسَهُ مَعَ الْقَوْمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش کے اس فرد نے بٹھا دیا قوم کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَآهُ بَحِيرًا جَعَلَ يَلْحَظُ لَحْظًا شَدِيدًا، تو جب بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یلحظہ لحظا شدیدا، تو ٹکٹکی باندھ کر سرکار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وَيَنظُرُ إِلَىٰ أَشْيَاءَ مِن جَسَدِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی کچھ چیزوں کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ قد کان یجدها، بے شک جن کو وہ پاتا تھا انہی چیزوں کو اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ فقال لہ، تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا غلامو، اے بچے، اسألوک بحق اللات والعزیٰ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں لات و عزیٰ کی، برحق لات و عزیٰ کی قسم کے ساتھ، بحق لات و عزیٰ کے حق کے ساتھ، لات و عزیٰ کے حق کے ساتھ، الا ما اخبرتنی، اس کا جو مستثنی منہ محذوف ہے، نہیں لا اطلب کا، میں تجھ سے طلب نہیں کرتا مگر یہی، تو اے بچے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں لات و عزیٰ کے حق کے ساتھ، با جو ہے یہاں پر یہ قسمیہ ہے، یعنی قسم لات و عزیٰ کے حق ہونے کی، الا ما اخبرتنی، مگر میں تجھ سے طلب نہیں کرتا مگر یہی کہ تو مجھے صحیح خبر دے، اما اسألوک، ان چیزوں کے تعلق سے، جن چیزوں کے تعلق سے اسألوک عنہ، کہ جن کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ بَحِيرَ ذَلِكَ، اور بے شک بحیرہ نے جب یہ کہا، یعنی لات و عزیٰ کی جب قسم دی، تو اچھا لات و عزیٰ کی قسم کیوں کھائی تھی اس نے؟ لات و عزیٰ کی قسم اس لیے کھائی تھی کہ قبیلہ قریش کے ایک فرد کو پیچھے جو گزرا اس کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے اس نے سنا تھا، اس لیے اس بحیرہ نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بحیرہ نے جب لات و عزیٰ کی قسم کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جو ناگوار گزرا، ناپسندیدگی کا فوراً سرکار نے اظہار کیا کہ، اور فرمایا کہ مجھ سے بات پوچھنا چاہتے ہو تو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کے مجھ سے بات نہ پوچھو، بلکہ رب کی قسم کھا کر کے مجھ سے بات پوچھو۔ وَإِنَّمَا قَالَوْا بَحِيرَ ذَلِكَ، اور وہ بے شک یہ بحیرہ نے کہا ہے لات و عزیٰ کی قسم دے کر کے جو پوچھا تھا، کیوں پوچھا تھا؟ کہنا لِأَنَّهُ سَمِعَ قَوْمَهُ، اس لیے کہ اس نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو یحلفون، قسم کھاتے ہوئے سنا تھا، بہما، ان دونوں کی قسم کھاتے ہوئے، لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تھا۔ فَزَعَمُوا، تو اہل عرب نے گمان کیا، یعنی اہل عرب کے بیان کے مطابق اہل عرب نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، اہل عرب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کس سے؟ بحیرہ سے کہا، لا تسألنی باللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کی قسم دے کر کے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، تو بخدا ان دونوں کے ناپسند کی طرح میں نے قطعی طور پر کسی کو ناپسند نہیں کیا، ما ابغضت شیئا، کسی شے کو قطعی طور پر میں نے اتنا متنفر نہ جانا، بغضہما، ان دونوں کو متنفر سمجھنے کی طرح کسی چیز کو اتنا متنفر میں نے نہ جانا، یعنی ان چیزوں کو ناپسند کرنے کی طرح کسی چیز کو میں ناپسند نہیں کیا۔ فقال له بحیرہ، تو بحیرہ نے کہا فباللہ، یہاں پر اللہ کی قسم کھائی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بتلایا جو وہ پوچھنا چاہتا تھا۔
یہاں بھی مستثنی منہ محذوف ہے، لا اطلبو من کا الا ما اخبرتنی، میں تجھ سے طلب نہیں کرتا مگر یہی کہ تو مجھے خبر دے، اما اسألوک عنہ، ان اشیاء کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گا. فقال له سلنی عما بدا لک، فقال له سلنی عما بدا لک فجعل يسأله عن اشیاء من حاله في نومي وهيئتي واموره. فقال له سلنی عما بدا لک، تو فقال له، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے کہا سلنی اما بدا لکا، تو مجھ سے پوچھ اما بدا لکا، جو بھی تیرے دل میں حاضر ہے اس کے تعلق سے تو مجھ سے سوال کر. فجعل يسأله عن اشیاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فجعل يسأل عن اشیاء، تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا ان کی حالت و کیفیت کی کچھ چیزوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا. کون سی حالت؟ فی نومی، ان کی نیند کے بارے میں، وحیاتی، ان کی حیت کے بارے میں، اور کچھ معاملات کے بارے میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، تو اس نے پوچھنا شروع کر دیا تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلانا شروع کر دیا. یتوافق فیتوافق ذلک ما عند بحیر من صفته، تو وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ بات موافق ہوتی ما عند بحیر من صفت، من صفت ما کا بیان ہے، اس صفت کے مطابق جو صفت بحیرہ کے پاس تھی، یعنی جو اپنی کتاب تورات میں پڑھ چکا تھا اس کے مطابق وہ پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو بات صادر ہوتی اس کو اپنی جو پڑھی ہوئی صفتیں تھی ان کے مطابق وہ پاتا تھا. ثم نظر الى ظہرہ، پھر اس بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف دیکھا، پیٹھ کی طرف دیکھا. فرآ خاتم النبوتی، پھر اس نے جو ہے ختم نبوت کی مہر دیکھی. پھر اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبوت، نبوت کی مہر دیکھی. بین کتفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان. علی موضعہ، اسی جگہ پر، اسی صفت میں سے ہے جو صفت اس کے پاس تھی. فرآ خاتم النبوتی، تو اس نے ختم نبوت کی مہر کو دیکھ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان تھی، اسی جگہ پر، اس کی علی موضعہ، اسی جگہ پر. کون سی جگہ پر؟ جو جگہ اس کی صفت میں سے تھی، جو صفت اس کے پاس تھی. یعنی اس نے جو پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہوگی، گویا وہ آخری رسول ہوگا. تو جیسے اس نے صفت پڑھی تھی ویسی صفت اس نے یہاں پا لی. فلما فرغ اقبل علی امہ ابی طالب، جب بحیرہ فارغ ہو گیا، اقبل علی امہ، تو یہ متوجہ ہوا بحیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا. فقال له، پھر ان سے کہا ما هذا الغلام منک، یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ ما هذا الغلام منک، یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ قال، تو ابو طالب نے کہا ابنی، یہ میرا نور نظر ہے، میرا بیٹا ہے. قال، تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا ما هو بابنک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. ما هو بابنک، ما لیس کے معنی میں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. وما ينبغي لهذا الغلام، اور مناسب بھی نہیں ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو. ان یکون ابو حیا، اور مناسب نہیں ہے اس بچے کے، اور مناسب نہیں ہے کہ اس بچے کے مناسب نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو. قال، تو ابو طالب نے کہا فإنه ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا ہے میرا.
قال، تو بحیرہ نے پوچھا فما فعل ابوہ، یعنی اس کے باپ کا کیا ہوا؟ فما فعل ابوہ، فما، ہاں کیا کہا؟ ابن اخی، میرا بتیجا، فقال فما، اس کے باپ نے کیا کیا، مطلب اس کے باپ کا کیا ہوا؟ قال، تو ابو طالب نے جواب دیا ماتا و امہ حباب حالیہ حبلہ بھی، اس کے والد انتقال کر گئے، رحلت فرما گئے، در حالانکہ ان کی ماں ان سے حاملہ تھی۔ قال، تو بحیرہ نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، فرجع بابن اخیک، تو تم اپنے بھتیجے کو لے کر کے واپس ہو جاؤ، الی بلدی، اپنے شہر کی طرف، اپنے شہر کی جانب چلے جاؤ اس کو واپس لے کر کے۔ وحذر، حذر یا حذر سے معنی ہے ڈرنا، وحذر علیہ الیہودا، اور اس بچے پر یہودیوں سے ڈرو، اس لیے کہ یہودیوں نے اگر ان علامتوں کو جان لیا جو علامتیں مجھے معلوم ہیں، وہی علامتیں اگر یہودیوں نے اگر جان لی، سمجھ لی، تو وہ یہودی اس بچے کے دشمن بن جائیں گے، حسد کے شکار ہو جائیں گے، اور اس کے قتل پر بھی آمادہ مستعد ہو جائیں گے۔ تو تم اس بچے کو اپنے شہر جو ہے لے جاؤ، اور رستے میں یہودیوں کو کسی کو مت بتلانا میرے متعلق، جو میں نے جو ہے بتلایا ہے، تم رستے میں کسی سے یہ مت بتلانا۔ اسی کے آگے یہ وضاحت کرتا ہے وحذر علی یہود، اس پر یہودی سے ڈرو، یعنی یہودیوں کو مت بتلانا اس کے تعلق سے کچھ بھی۔ فواللہ لئن رأوہ، تو اللہ کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لی وہی علامتیں، اگر انہوں نے وہ علامتیں دیکھ لی، وعرفوا منہ، اور وہ علامتیں اس کے اندر پہچان لی، ما عرفت، جو علامتیں میں نے پہچانی ہیں وہی علامتیں اگر یہودیوں نے اس کے اندر پہچان لی، لیبغنہ، تو ضرور اس کے لیے شرر و فتنے کے خواستگار ہوں گے، ضرور اس کے حق میں اس کے حق میں برا چاہیں گے، ضرور اس کے حق میں برا چاہیں گے، فتنہ انگیزی اور شرارت کے طلبگار ہوں گے اس کے ساتھ، یعنی رسی کے پھندے اس کے لیے تیار کریں گے۔ اور فَإِنَّهُ قَائِلٌ، بے شک وہ تو ہونے والا ہے، لِأَبْنِ أَخِيكَ، آپ کے بھتیجے کے لیے، یعنی بطور آزمائش یہ تو ہوگا آگے چل کر کے۔ هَذَا شَعْرٌ عَظِيمٌ، تو یہ آپ کے بچے کی نہایت ہی عظمت والی شان ہے۔ هَذَا شَعْرٌ عَظِيمٌ، یہ آپ کے بچے کی بلند و بالا شان ہے، بزرگ تر شان ہے۔ فَاسْرِعْ بِهِ، تو آپ اس بچے کو، اپنے بھتیجے کو لے کر کے دوڑو جلدی سے، اِلیٰ بِلادِهِ، اپنے شہر کی جانب۔ تو یہ قصہ جو ہے پورا ہو گیا، قصہ بحیرہ۔ اب کل کو جو ہے، اب ہفتے کے روز انشاء بنانا ہے، صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انشاءاللہ العزیز یہ منگل کے دن پڑھائیں گے۔